ایک بھائی کہتے ہیں کہ کیا مسجد کی تعمیر میں غیر مسلموں سے چندہ لیا جا سکتا ہے؟ چندہ کی دو شکل ہو سکتی ہے، غیر مسلم کے چندہ کی دو شکل ہو سکتی ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ غیر مسلم حکومت کا مالی تعاون، تو اگر غیر مسلم حکومت مسلمانوں کے لیے جمہوری ممالک میں مسجد بناتی ہے اور مسلمان ہی اس مسجد کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام طور پر جمہوری ممالک میں سارے مذاہب کا حق ہوتا ہے اپنے مذہب کے مطابق میں چلنا، چنانچہ عبادت خانے بھی بنانے کی ان کو اجازت ہوتی ہے اور اس میں ان کو ہیلپ بھی ملتا ہے، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ممانعت ہوگی، بلکہ جائز ہے۔ رہی بات کہ غیر مسلم کا انفرادی چندہ، کہ غیر مسلم اگر چندہ دیتا ہے تو کیا اس کے پیسے سے مسجد بنائی جا سکتی ہے یا اس کے پیسے مسجد میں لگائے جا سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں علماء نے چند شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس چندہ کو نیکی کا کام تصور کرتا ہو، دوسری شرط یہ کہ یہ اندیشہ نہ پایا جاتا ہو کہ وہ بھی اپنی عبادت گاہ کے لیے یا اپنے مندر کے لیے ہم سے چندہ کرے گا۔ اگر ایسا ہے تو اس کا چندہ لینا جائز نہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے لیے کوئی عبادت گاہ بنائی جاتی ہے تو اس میں تعاون کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کام میں ساتھ دینا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور سرکشی کے کام میں ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو ان شرطوں کے ساتھ میں اگر غیر مسلم چندہ دے رہا ہے تو جائز، ورنہ جائز نہیں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں مسجد بن رہی ہے جس کے نیچے دکانیں بنائی جائیں گی، یعنی نیچے والے حصے میں دکانیں بنائی جائیں گی اور اوپر والا حصہ نمازیوں کے لیے خاص ہوگا، جس کی آمدنی مسجد میں خرچ ہوگی، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر مسجد بناتے وقت یہ نیت کر لی گئی ہے کہ نیچے کے حصہ میں دکانیں رہیں گی جس کی آمدنی مسجد کے لیے وقف ہوگی، اور اوپر کے حصہ میں نمازیوں کے لیے نماز ادا کرنے کا انتظام ہوگا، تو علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں پر اوقاف کا انتظام نہیں ہوتا یا مسلمانوں کے لیے مسجد کے اخراجات کے لیے آمدنی کا انتظام نہیں ہوتا، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ نمازی مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ڈھکا ہوا ہونا چاہیے؟ نماز میں مکمل زینت اختیار کرنا اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد ہر مسجد میں زینت اختیار کیا کرو، ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو۔ البتہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ وہ ڈھانپے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عورت الرجل ما بین سرته الی رکبتہ، کہ مرد کا سطر اس کی ناف سے اس کے گھٹنوں تک ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ غط فخذیک فین الفخذین عورہ، کہ اپنی رانوں کو ڈھک کر کے رکھو، اس لیے کہ دونوں رانے سطر میں داخل ہیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں کندھا بھی کھلا ہوا نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ منہ شیء، کہ کوئی آدمی ایک ہی کپڑے میں نماز نہ پڑھے اس طور پر کہ اس کے کندھوں پر اس لباس کا کچھ بھی حصہ موجود نہ ہو۔ یہ ہے سطر کا حصہ مردوں کے لیے نماز کی حالت میں۔